اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کیا بیوی بچوں کی خواہشات پوری کرنا شوہر پر واجب ہے؟ یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ خواہشات اور ضروریات میں کیا فرق ہے۔ اسلام میں شوہر کو بیوی بچوں کا نان نفقہ ادا کرنے کا پابند بنایا ہے۔ اس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں: رہائش، کھانا اور لباس، اور چوتھی چیز رائج زمانہ کے اعتبار سے علاج معالجہ اور بچوں کی تعلیم وغیرہ ہے۔ یہ سب پورا کرنا تو شوہر پر واجب ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوسری چیز، خواہشات۔ اس لفظ کو اگر تھوڑا وضاحت دے لیں تو اس میں وہ سب چیزیں آتی ہیں جو نان نفقہ کے زمرے میں شامل نہیں۔ یعنی اگر بیوی زینت اور نمائش کی چیزوں کا مطالبہ کرے کہ زیور، میک اپ کا سامان، گھر کے ڈیکوریشن کی چیزیں، نیا صوفہ، بیڈ، الماری، ٹی وی، کمپیوٹر، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح بچے، موٹر سائیکل، گیم یا کوئی اور کھیل کود کا سامان وغیرہ، تو یہ سب چیزیں تو خواہشات ہیں، ضروریات نہیں۔ تو یہ سب چیزیں مہیا کرنا شوہر یا باپ پر واجب نہیں۔ ہاں، اگر استطاعت ہے اور وہ دلا دیتا ہے تو یہ الگ بات ہے۔ تو نان نفقہ کے علاوہ خواہشات پوری کرنا نہ تو شوہر پر واجب ہے، اور نہ ہی اگر وہ نہ پورا کرے تو وہ گناہگار ہوگا۔ اگلا سوال، کوئی دوست آپ کا راز فاش کر دے تو کیا بدلے میں ہم بھی اس کا راز فاش کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو زیادہ دوست مت بناؤ، ہو سکتا ہے وہ کل کو آپ کا دشمن بن جائے۔ اس حدیث مبارکہ سے اس سوال کا بہت پیارا جواب مل جاتا ہے کہ اتنی دوستی کہ اسے اپنے سب کمزور پہلوؤں سے آگاہ کر دیا جائے جو وہ مخالف بن جانے کی صورت میں آپ کو تکلیف پہنچائے۔ اب آتے ہیں سوال کی طرف۔ اگر اس شخص نے آپ کے راز عیاں کر دیے تو بدلے میں اگر آپ بھی کریں گے تو اس نے بھی ظلم کیا اور آپ بھی ظالم بن گئے۔ اس سارے معاملے میں اللہ کی رحمت کو آپ نے نکال دیا۔ اب ظالم کا مقابلہ ظالم سے ہے۔ افضل یہ تھا کہ آپ اس کے رازوں پر پردہ ڈالے رکھتے اور صبر کا دامن ہاتھ میں رکھ کر اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا کرتے اور یقین کامل رکھتے کہ عزت اور ذلت صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یا اس کی ایک اور صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اگر آپ کو ڈر تھا کہ وہ آپ کا راز اگل کر ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، آپ محض دھمکی کے طور پر کہہ دیتے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں بھی تمہارا راز سب کے سامنے فاش کر دوں گا۔ لیکن یہ صرف دھمکی کی حد تک ہوتا، دل سے آپ ایسا کچھ کرنے کا ارادہ نہ رکھتے، تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہونے کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس دھمکی کی وجہ سے خود کا ارادہ بھی بدل ڈالے۔ اس طرح آپ کو اجر بھی ملے گا کہ آپ کی وجہ سے کوئی شخص ظلم کا ارتکاب کرتے کرتے بچ گیا۔ اگلا سوال، سرکاری یا نجی ملازمین کام چھوڑ کر اپنے کسی مطالبہ یا زیادتی کے تدارک کے لیے ہڑتال پر چلے جاتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر آپ کی اجرت اور اوقات کار طے ہیں تو اس وقت میں کام نہ کرنا یا کسی مطالبہ کے منوانے کے لیے احتجاج پر چلے جانا بالکل جائز نہیں۔ اس کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ڈیوٹی کے اوقات پورے کریں اور اس کے بعد اپنا جائز حق تسلیم کروانے کے لیے پرامن احتجاج کر لیں۔ اس میں بھی ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ کی وجہ سے عام لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ جیسے عموماً سڑکیں بلاک کر کے احتجاج ریکارڈ کروائے جاتے ہیں، اس صورتحال میں آپ اپنے مطالبے منوانے میں تو شاید کامیاب ہو جائیں، لیکن لوگوں کو دی گئی اذیت کا وبال آپ کے سر ضرور ہوگا۔ اگلا سوال، کسی بدعقیدہ شخص سے صرف اس لیے تعلق رکھنا کہ دنیاوی لحاظ سے بہت اثر رسوخ رکھتا ہے؟ اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات نہیں مانتا، شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظمت صحابہ یا اہل بیت کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ صرف کچھ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے تعلقات بنائے رکھنا یقینی طور پر بہت گمراہی کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ اس سے کلی طور پر بچنا چاہیے۔ اگلا سوال، کیا ٹیچر بچوں سے گھر کے ذاتی کام کروا سکتے ہیں؟ چھوٹے موٹے عام کام، مثلا پانی پلا دو، کاپی پینسل یا ارد گرد کچھ چیز پڑی ہو تو کہنا یہ پکڑا دو، اس میں تو کوئی خاص حرج کا پہلو نہیں ہے۔ مگر جیسا کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ٹیچر بچوں سے گھروں کی صفائی ستھرائی،
بازار سے سودا سلف لانے کا کام کرواتے ہیں تو یہ ظلم ہے اور کسی طرح سے بھی شرعاً جائز نہیں، سوائے ایک صورت کے کہ ان بچوں کے والدین خود اپنے بچوں کو ترغیب یا حکم دے دیں کہ اگر ٹیچر کوئی ایسا کام کہیں تو آپ ان کی ضرور خدمت کیا کریں۔ اگلا سوال، زمین پر گرے ہوئے پیسے ملیں تو استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، یہ اسی بندے کی ملکیت ہے جس کے گرے ہیں۔ اگر نظر آئیں تو اولاً نہ اٹھائیں کہ ہو سکتا ہے اصل مالک ڈھونڈتا ہوا خود اس جگہ پر آ جائے، اور اگر آپ نے اٹھا لیے ہیں تو اب آپ پر اس اصل مالک تک پہنچانا واجب ہو گیا ہے، اس لیے آپ ارد گرد سے پتہ کریں یا اعلان کروائیں اور امانت کی حفاظت کریں۔ اگلا سوال، 7 مسجدوں سے پانی اکٹھا کر کے گھر میں چھڑکنے سے برکت ہوتی ہے؟ ایسی کوئی بھی بات شرعی طور پہ ثابت نہیں ہے۔ ایسے ٹوٹکے اکثر دم درود کرنے والے غیر شرعی لوگ بتاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں خیر و برکت یا شیاطین سے حفاظت کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے اس پانی کو گھر میں چھڑک لیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔